حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصاری قبیلے کا ایک جوان اسلام لے آیا. اس کا نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری. جتنے جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بڑے دھیان سے گم ہو جائیں اور اپنے آپ کو یہاں سے دور کر لیں. خود کو صحرائے مدینہ میں، صحرائے حجاز میں سمجھے خود کو. اس نے اسلام قبول کیا. وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا اور کبھی کبھی ضرورت پڑتی تو آقا علیہ السلام کے موزے بھی سیتا تھا. جوان ہمہ وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والا. ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو کسی کام سے بھیجا. وہ جا رہا تھا تو رستے میں جیسے آبادی ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، اس کی نظر ایک نامناسب جگہ پہ پڑ گئی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی. جب اس کی نظر پڑی تو وہ خوف اور شرم کے مارے چیخ اٹھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا. اس کا ذہن اس طرف گیا کہ اگر آقا علیہ السلام کو خبر ہو گئی، اسے معلوم تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آقا علیہ السلام کے پاس وحی آ جاتی ہے اور آپ باخبر ہو جاتے ہیں. اس نے کہا اگر آقا علیہ السلام کو خبر ہو گئی تو میرا حال کیا ہوگا. بس وہ چیختا ہوا، روتا ہوا شہر مدینہ چھوڑ کر قریبی صحرا میں بھاگ گیا اور وہاں جا کے پہاڑوں میں چھپ گیا اور دھاڑے مار کے رونے لگا. ہر وقت چیخ و پکار کرتا ان پہاڑوں میں، صحراؤں میں، اور چیخ و پکار کرتے اور روتے دھوتے اسے 40 روز گزر گئے. پلٹ کے واپس نہیں آیا. 40 روز. 40 روز جب گزرے تو آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل نے آ کے کہا آقا آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کا ایک نوجوان مجھ سے پناہ مانگتے ہوئے، روتے ڈرتے ہوئے آج کئی دنوں سے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے. جبرائیل امین نے خبر دی کہ اللہ نے فرمایا آپ کی امت کا ایک جوان پچھلے کئی دنوں سے پہاڑوں میں، صحراؤں میں چھپا ہوا، روتا چیختا پکارتا ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بلا کے ان کی ڈیوٹی لگائی. دونوں جاؤ اور ثعلبہ کو تلاش کرو. دونوں چل پڑے. پہاڑوں کی خبر سیدنا جبرائیل امین نے دے دی تھی. بس وہ پہاڑوں کی سمت صحراؤں میں چلے گئے. چلتے چلتے مدینہ طیبہ کا رہنے والا ایک شخص تھا زفافہ، وہ چرواہا تھا. وہاں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو بکریاں چرواتا تھا. زفافہ وہ چرواہا ملا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زفافہ سے پوچھا چرواہے تم نے پہاڑوں میں کسی نوجوان کو دیکھا ہے کئی دنوں سے جس کا نام ثعلبہ ہے؟ زفافہ نے جواب دیا شاید اے حضرت عمر اور سلمان فارسی کہیں آپ اس نوجوان کا تو نہیں پوچھ رہے جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے. یہ اس چرواہے نے جواب دیا کہیں آپ اس نوجوان کا تو نہیں پوچھ رہے جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم اسی کی تلاش میں آئے ہیں، مگر یہ بتاؤ تمہیں یہ خبر کیسے ہے کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟
اس نے کہا مجھے اتنا علم ہے، میں 40 راتوں سے دیکھ رہا ہوں، 40 راتوں سے، جب رات ہوتی ہے تو ایک نوجوان نکلتا ہے پہاڑ کی غاروں سے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور زاروں قطار چیختا ہے، زاروں قطار، ساری رات چیخنے میں گزر جاتی ہے، درد بھری آہیں لیتا اور چیختا ہے اور کہتا ہے میرے رب، کاش تو نے میری روح کو قبض کر لیا ہوتا اور میری روح کو روحوں سے ملا دیا ہوتا، کاش تو نے میرے جسم پہ موت طاری کر دی ہوتی اور مجھے مردوں میں شامل کر دیا ہوتا، میں روز قیامت کون سا چہرہ لے کر تیرے حضور پیش ہوں گا۔ بس وہ 3 جملے بولتا ہے، یہ جملے ساری رات بولتا رہتا ہے، چیختا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے، اتنا معلوم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا زفافہ ہاں وہی ثعلبہ ہے، ہمیں اسی کی تلاش ہے، لے چلو۔ اس نے کہا انتظار کریں، آدھی رات کے قریب نکلتا ہے، جو ہی آئے گا میں پہنچا دوں گا اس کے پاس۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ان کو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سلمان فارسی نے بتایا، میں کیا اس طرف آدھی رات ہوئی، اسی طرح ثعلبہ بن عبد الرحمن نکلا، چیخا، رویا، تڑپا، اللہ کو پکارا۔ اس کی آواز سن کر زفافہ نامی چرواہا ہم دونوں کو اس کے پاس لے گیا، ہم نے اسے پکڑ لیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں انہی پہاڑوں میں بیٹھ گئے اور ثعلبہ کا سر اپنی گود میں لے لیا، گود میں لے کے اسے پیار کرنے لگے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، انگلیاں پھیرنے لگے، اسے پیار کرنے لگے۔ جب پیار کرتے تھے اور اس کو چپ کراتے تھے، وہ روتا تھا دھاڑے مار کر اور ایک ہی بات پوچھتا تھا، کہیں حضور علیہ السلام کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ بس آپ پیار کرتے تھے گود میں اس کا سر لے کر، اور وہ ایک ہی جملہ پوچھتا تھا، حضرت عمر کہیں حضور کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس امر کا تو علم نہیں ہے، البتہ اتنا کچھ معلوم ہے کہ آج 40 دن سے تم غائب تھے، حضور علیہ السلام نے آپ کا تمہارا ذکر کیا کہ ثعلبہ 40 دن سے غائب ہے، اور ہم دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ اسے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو، کل اسلام کی بارگاہ میں مجھے اس وقت پیش کرنا جب آپ نماز پڑھا رہے ہو، تاکہ میں چھپ کر صفوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے آتے ہوئے سیدھا دیکھ نہ سکے، حالت نماز میں۔ انہوں نے فرمایا ایسے ہی کیا، مسجد نبوی میں لے کے حاضر ہوئے، نماز کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرا چکے تھے، وہ ایک سائیڈ پہ چھپ کے ایک صف میں شامل ہو گیا ثعلبہ۔ آقا علیہ السلام کی قرات ہوئی، جو ہی حضور علیہ السلام کی قرات تلاوت قرآن کی آواز ثعلبہ بن عبد الرحمن کے کان میں پڑی، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا، غشی کھا کر گر پڑا۔ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا ثعلبہ کا کیا بنا؟ سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ثعلبہ حاضر خدمت ہے، یہ ثعلبہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو ثعلبہ تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تھا، وہ حالت خشی میں تھا۔ آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو جا کے ہلایا میرے آقا علیہ السلام نے، تو آقا علیہ السلام کے دست اقدس مس ہوئے تو ثعلبہ ہوش میں آ گیا۔ جب ہوش میں آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ثعلبہ تم اتنے دن کہاں رہے؟ 40 دن مجھ سے غائب کیوں رہے؟ ثعلبہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اپنے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ اب آپ یاد رکھ لیں میں نے شروع میں بتایا تھا اس کی نگاہ ایک غلط جگہ پڑ گئی تھی، بس اتنا گناہ تھا۔ آج کے حضور ایک گناہ کی وجہ سے آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ
کیا تمہیں میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت نہ سناؤں کہ وہ آیت پڑھو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کوئی گناہ نہ بچے۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ، فرمائیے۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا تم یہ پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت۔ اے میرے مولا، مجھے دنیا کی نیکیاں اور اچھائیاں بھی عطا فرما دے، اور ہمیں آخرت کی نیکیاں اور اچھائیاں بھی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ یعنی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ جب یہ آیت پڑھی تو ثعلبہ بن عبد الرحمن تڑپ اٹھا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا گناہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ثعلبہ، تمہارے گناہ سے اللہ کا فرمان بڑا ہے، اللہ کا فرمان سب سے بڑا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اس کے گھر لے جاؤ اور کچھ دن آرام کرے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ 40 دن معلوم نہیں کچھ کھایا پیا بھی تھا یا نہیں۔ آپ کو 10 دن اس ثعلبہ کے طریق پہ گزارنا چاہتا ہوں، ثعلبہ کے طریق پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ عاشق الہی جس کی نگاہ ایک بار غلط جگہ پڑ گئی ہے تو 40 دن پہاڑوں صحراؤں سے باہر نہیں نکلا، ہر رات غشی کھا کے رو رو کے بے ہوش ہو کے گرتا رہا ہے۔ گھر لے گئے، گھر بھی بستر پہ پڑ گیا، 8 دن گزر گئے، اٹھنے کی سکت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، لگتا ہے ثعلبہ تو موت کے قریب پہنچ گیا ہے، بستر پہ پڑا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، ہر وقت غشی میں، ہر وقت بے ہوشی کے دورے، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت چیختا ہے، ہر وقت تڑپتا ہے، اور شاید موت کے کنارے ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی، صحابہ کرام سے کہا چلو میں خود ثعلبہ کے پاس جاتا ہوں۔ صحابہ کرام کو لیا اور ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری کے گھر پہنچے۔ وہ بیماری کی حالت میں پڑا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کا سر اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا، اپنی گود مبارک میں سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، قربان جاؤں ثعلبہ تیرے نصیب پر، قربان جائیں ثعلبہ تیرے نصیب پر، قربان جائیں ثعلبہ تیرے نصیب۔ عشق کی ایسی چنگاری بھڑکی اس کے اندر، عشق الہی کی ایسی آگ جلی، عشق الہی کا ایسا بھانبڑ جلا، اور اس عشق الہی کے خوف نے اس کے جگر کو جلا کر یہاں تک پہنچا دیا کہ آج اس کا سر آقا علیہ السلام کی گود میں پڑا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کو پیار دے رہے ہیں، مگر اس نے اپنا سر آقا علیہ السلام کی گود سے ہٹا لیا، باہر کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ثعلبہ، تو نے اپنا سر میری گود سے باہر کیوں کر لیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میرا سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی گود کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے گناہوں کا کتنا خیال ہے، کتنا احساس ہے، کتنا استحضار ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ لاکھوں گناہ لیے بے پرواہ ہیں، گناہ کے گناہ ہونے تک کا خیال نہیں، فکر نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ایسی موت طاری ہو گئی ہے، ہمارے ضمیروں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری سوچوں پر، ہماری روحوں پر، کہ گناہوں پہ لت پت ہیں مگر آنکھیں خشک ہیں، دل تڑپتے نہیں، آنکھیں برستی نہیں، اور فکر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، کس سمت جا رہے ہیں۔ اس نے سر ہٹا کے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا سر آپ کی گود کے قابل نہیں۔ اتنے میں پھر سیدنا جبرائیل امین حاضر ہو گئے، قربان جائیں اس جوان عاشق الہی پر، جس کو خوف الہی نے اپنے گناہ کے خوف پر اس حالت تک پہنچا دیا کہ اس ایک جوان کی خاطر 2 بار جبرائیل امین اترے،
سیدنا جبرائیل امین 2 بار اترے اللہ کا پیغام لے کر. پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے رب آپ کو سلام فرما رہے ہیں, اور رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اس جوان سالبہ کو میرا پیغام سنا دیں کہ یہ تو ایک گناہ پہ تڑپ رہا ہے, اس کی حالت یہ ہے حالت کہ اگر ساری زمین بھی گناہوں سے بھر کے یہ لے آئے تو میں وہ بھی سارے معاف کر دوں گا, کہ جتنا گناہ پہ تڑپا ہے میرے خوف سے اور میرے عشق میں جو اس نے حالت طاری کر لی ہے, زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو وہ بھی میں ایک قلم سے کاٹ کے معاف کر دوں گا, محو کر دوں گا. جب یہ پیغام پہنچا اور حضور علیہ السلام نے یہ وحی ثعلبہ بن عبد الرحمن کو سنائی, اس نے چیخ ماری, سن کر چیخ ماری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, شہید ہو گیا, شہید عشق ہو گیا آقا علیہ السلام کی گود کے پاس. آقا علیہ السلام اٹھے, صحابہ کرام سے فرمایا اس کے غسل اور کفن کا انتظام کرو. آقا علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کروایا. جب ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے دیکھا, امام ابو نعیم الاصبہانی بیان کرتے ہیں اور تمام ائمہ جنہوں نے ذکر کیا, جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آقا علیہ السلام اس کے جنازے میں اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے اوپر چل رہے تھے, پورے پاؤں اور پاؤں کے تلوے زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے, انگلیوں کے پوروں پہ چل رہے تھے, اٹھا اٹھا کے پورے پاؤں. جب ثعلبہ کو دفن کر لیا اور واپس مڑے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے کہ آپ اپنے قدمین شریفین پہ نہیں چل رہے تھے, پورے پاؤں اوپر تھے اور انگلیوں کے سہارے انگلیوں پر چل رہے تھے, کیا ماجرا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس لیے پاؤں کے بل نہیں چلا کہ اس کے جنازے میں اللہ نے اتنی لا تعداد فرشتوں کو بھیجا ہوا تھا, کتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کے جنازے میں چل رہے تھے اور ان کے پر تھے, مجھے اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, جگہیں تلاش کر کر کے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے سہاروں پہ چل رہا تھا. یہ اس عاشق الہی ثعلبہ بن عبد الرحمن کی رخصتی ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرات محترم, میرے بیٹوں میری بیٹیوں نوجوانوں, چند پہلو غور طلب ہیں, بڑی توجہ سے سنیں. یہ پوری حدیث جو میں نے مکمل کی اس کے اندر وہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و قربت میں رہتا ہے, ہر وقت آقا علیہ السلام کی قربت اور خدمت نصیب ہے, حضور علیہ السلام کے موضع بناتا ہے, حضور اس کو کام کاج بھیجتے ہیں, مگر اس خدمت اور قربت کے باوجود وہ خوف الہی سے بے نیاز نہیں ہوا, جری نہیں ہو گیا, جرت مند نہیں ہو گیا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی اتنی قربت میسر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شفیع المذنبین ہیں ان کی ہمہ وقت خدمت میسر ہے, اب مجھے کون سی پرواہ ہے آخرت کی, میں تو بخشا گیا ہوں. وہ جری نہیں بنا, وہ خوف الہی کا پیکر ہے, بے نیاز نہیں ہوا آخرت سے, بے پرواہ نہیں ہوا, یہ اس کی کنڈیشن ہے.